بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک رائٹس میں میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قیام امام حسین اور ہماری ذمہ داریاں۔ خواتین و حضرات، امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کی، ناظرین، امام حسین کے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام علی مقام کی روح خوش نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں واقعہ ہی اگر امام پاک سے سچی محبت ہے تو ان کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے علم کو بلند رکھنا ہوگا۔ ناظرین، سچ کو اپنا وتیرہ بنائیں اور باطل کے خلاف ڈٹ جائیں۔ جس عظیم مقصد کے لیے امام پاک نے اپنا گھر بار، مال و جان سب کچھ قربان کر دیا، اس مقصد کے لیے ہمیں بھی کسی بھی قربانی سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، امام پاک نے فرمایا تھا کہ میری یزید سے جنگ نہیں بلکہ میری جنگ یزیدی کردار سے ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یزید کے پیروکاروں نے حق کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے وار کیے، لیکن ہر دور میں حسین کی پیروی کرنے والوں نے ان کو بے نقاب کیا۔ ناظرین، آج کل کے دور میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یزید کے پیروکار ہر طرح کے حربے جاری رکھے ہوئے ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا وار کر رہے ہیں، لیکن حق کا علم بلند رکھنے کے لیے عدائے ٹی وی نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑا ہے اور انشاءاللہ موجودہ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزیدی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے عزم حسینی درکار ہے۔ ناظرین، ہمارا موضوع کہ قیام حسین اور ہماری ذمہ داریوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد افضل حیدری صاحب، جو پاکستان لاہور سے تشریف لائے ہیں اور ان کو پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب مولانا صاحب، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قیام امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں جو قیام کیا، دراصل یہ قیام پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات جو سید الانبیاء نے اپنے 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں لوگوں تک پہنچائی تھیں، وہ تعلیمات اور وہ رسالت اور وہ پیغام چونکہ قیامت تک باقی رہنا تھا۔ سید الانبیاء اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے۔ آپ کے بعد پھر کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، وحی کا سلسلہ بند ہو جانا ہے۔ اس پیغام کو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ سید الانبیاء نے اپنے تئیں بہت محنت کی، زحمتیں برداشت کیں، تکلیفیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ خود سید الانبیاء فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، اتنی اذیتیں کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں۔ ایسی زحمتیں برداشت کیں سید الانبیاء نے، اتنی تکالیف برداشت کیں، جسمانی تکلیفیں بھی تھیں، روحانی تکلیفیں بھی تھیں۔ لوگوں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، زخمی کیا، حالت نماز میں اوجھڑی پیغمبر کی پشت پہ رکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اذیتیں، کسی اتنے بڑے دانا کو دیوانہ کہا جائے، نعوذ باللہ، مجنون کہا جائے، یہ سب کچھ برداشت کیا اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام جو پیغام لے کے آئے تھے وہ فلاح انسانیت کا پیغام تھا، صحیح، کامیابی کا پیغام تھا۔ اور چنانچہ پہلا ارشاد جو سید الانبیاء نے پیغام دیا وہاں مکہ کی سرزمین میں، اور ارشاد فرمایا مکہ کے لوگوں کو خطاب کر کے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کے، فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اللہ کی توحید کے پرچم تلے آ جاؤ، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحیح۔ سید الانبیاء کا پیغام کامیابی کا پیغام تھا، فلاح انسانیت کا پیغام تھا، جو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ بتانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 قسم کے نظام بنائے، جی، ایک تبلیغ دین کا نظام تھا، ایک حفاظت دین کا نظام تھا۔ یہ بھی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے کہ جو کوئی چیز بناتا ہے، چاہے وہ گھر بنائے، چاہے وہ مملکت بنائے، چاہے وہ کوئی نظام بنائے، جو نظام بناتا ہے اسے اس نظام سے محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نظام پھر باقی رہنا چاہیے۔ کوئی شے بنانا اتنا اہم، اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ رب العزت نے یہ نظام تبلیغ دین کا نظام بنایا اور لوگوں تک فلاح انسانیت کا پیغام پہنچایا، تو اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے بھی، اس سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام وضع فرمایا۔ تبلیغ دین کے نظام کو نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں، اور حفاظت دین کے نظام کو امامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر پیغمبر گرامی اسلام کے بعد ختم نبوت اور ختم رسالت کے بعد، سید الانبیاء کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، اب نبی اور رسول تو ہے کوئی نہیں، پیغمبر اپنا کام کر کے چلے گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ کی سند مل گئی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کامل ہو گیا، جو کچھ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، عجیب بات ہے، یہ مسلمان بھی جانتے ہیں، ہر مسلم کو پتہ ہے کہ مسواک کرنے سے لے کے حدود و دیات تک کے سارے مسئلے پیغمبر نے بتائے ہیں۔ صحیح۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ جب تم بیت الخلاء میں جانا چاہو تو جاتے ہوئے تمہارا پہلا بایاں قدم اندر ہونا چاہیے، نکلتے ہوئے تمہیں دایاں قدم پہلے رکھنا چاہیے، جب اندر جاؤ تو سر تمہیں ڈھانپ کے جانا چاہیے، تمہیں منہ کے اوپر ناک کو بند کر کے کوئی مڈاسا مار کے کوئی چیز رکھ کے جانی چاہیے تاکہ وہ ارواح خبیثہ، وہ گندی بو جو آئے وہ تمہارے ناک تک نہ جائے۔ اس حد تک مسائل پیغمبر نے بیان کیے۔ مسواک کرنا ہے تو یہ بھی بتایا کس لکڑی کا مسواک ہو تو زیادہ ثواب ہے اور زیادہ بہتر تمہارے دانتوں کے لیے۔ اتنے دقیق مسائل بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں پیغمبر گرامی اسلام نے بتائی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر خود اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ جو خدمات سر انجام دے کے گئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کر کے نہ جائیں۔ صحیح۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بعد امامت کا اعلان کیا، ولایت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا، دے کے گئے نظام۔ میدان غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور پھر اپنے بعد خلفاء کا اعلان کیا ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کے ہاں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 میرے خلیفے ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ اس کی تطبیق میں اختلاف کر بیٹھے مسلمان، یہ سب مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، اب وہ کون ہونے چاہیے اس میں اختلاف کر بیٹھے۔ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام ہیں، اور سلسلہ آگے چلتا ہے، اور کہاں تک پہنچتا ہے میں وہ فہرست بھی بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے دین مبین اسلام کی حفاظت کی، اس کے بعد پھر 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی، اور پھر 50 ہجری سے یہ منصب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ یہ طے ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کے فوراً بعد حالات چینج ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ تبدیلیاں شروع ہو گئی تھیں، اور اس کو بھی سب لوگ مانتے ہیں۔ کچھ کسی نے بڑھایا، کچھ کسی نے کم کیا، کچھ، اور تمام تاریخ کی کتابوں میں اس کو الگ باب سے تمام مورخین نے ذکر کیا ہے، جسے اولیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے کون کون سے کام کیے جو پہلے نہیں تھے، اولیات حضرت عمر کون کون سے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے نئے کام کیے جو پہلے نہیں تھے،
صحیح. ٹھیک ہے. تو کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہو رہی تھیں. جی. لیکن یہ تھا کہ اگر فرض کریں کوئی گورنر، کوئی بندہ بیٹھ کے خدا کے دین کی مخالفت کرتا بھی تھا تو وہ بند کمرے میں کرتا تھا. صحیح. ممبر پہ آ کے علی الاعلان اس طرح خلاف ورزی نہیں کرتا تھا. نہیں کرتا. حضرت مولا علی علیہ السلام نے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی. جی. جو کوئی غلط کام کرتا تھا وہ اپنے بند کمرے میں، بند حجرے میں کرتا تھا. باہر نکل کے وہ بالکل دین کے احکام کی حمایت اور حفاظت کرتا تھا اس کی. لیکن جب یزید آیا جی. تو یزید نے آ کے علی الاعلان دین کی مخالفت شروع کر دی. ممبر پہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک والا ما جاء وحی ولا ملک نزل، کہ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن اترا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر والے شیخ اور بزرگ ہوتے، بدر والے میرے مقتول آج ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے ان کا کیسے بدلہ لے لیا. انہوں نے اگر ہمارے بدر میں مارے تھے، احد میں مارے تھے، تو میں نے آج بنی ہاشم کے پورے خاندان کو ختم کر دیا. تو وہ بدبخت ملعون یزید ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی علی الاعلان مخالفت کر رہا تھا. صحیح. شراب پی رہا تھا، وندروں سے کھیل رہا تھا، دیگر کام کر رہا تھا. خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کا جو تعارف کروایا ولید کے دربار میں تو وہ بھی یہی تھا کہ یہ یزید تو شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، علی الاعلان اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ لوگ بے دینی کو دین سمجھ رہے تھے. یعنی ایک بندہ ممبر پہ جانشین رسول بن کے، لوگ بطور خلیفۃ المسلمین کے یزید کی بیعت کر رہے تھے. مشکل یہ تھی ایک عام حکمران اور عام بادشاہ کے طور پر لوگ مانتے تو شاید امام حسین علیہ السلام کو قیام کی ضرورت نہ پڑتی. بادشاہ ہیں، چلو حکومت ان کے پاس ہے، کوئی بات نہیں. لوگ بیعت کر رہے ہیں خلیفۃ الرسول کے عنوان سے، خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں. اب ظاہر جب وہ بات کرے گا تو اس عنوان سے کہ وہ دین کا نمائندہ ہے، وہ رسول کا نمائندہ ہے، وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، اور وہ کیا کام کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے، وہ وحی کی نفی کر رہا ہے، وہ فرشتوں کے آنے کی نفی کر رہا ہے، وہ پیغمبر کی خدمات کی نفی کر رہا ہے. ایسے حالات میں ہر کوئی خاموش رہے. زہرا کلال کیسے چپ رہے؟ ہر کوئی بیعت کر لے اس کی. حسین ابن علی کیسے بیعت کرے؟ حسین ابن علی تو دین حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھا. جس گھر میں قرآن اترا، جس گھر میں وحی آئی، جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہا. خود امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف ولید کے دربار میں یہی کہا تھا کہ اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبِطُ الْوَحْيِ وَالتَّنزِيلِ. ولید مجھے پہچان، میں اہل بیت پیغمبر ہوں. یہاں تو فرشتوں کا آنا جانا رہا، ہمارے گھر میں تو قرآن اترتا رہا. بھائی جس گھر میں قرآن اترا، جہاں فرشتے آتے جاتے تھے، ہاں جی وہی لے کے آتے ہیں، پیغام لے کے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس گھر میں حسین ابن علی پروان چڑھ رہے ہیں. اس گود میں جس کے قلب پہ وہی اتر رہی ہے، اس کی گود میں حسین پروان چڑھ رہے ہیں. پیغمبر کی زبان چوس کے پروان چڑھ رہے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے. جو اس ماحول میں پروان چڑھے وہ یزیدی کردار دیکھ کے نہ اس کی بیعت کر سکتا ہے، نہ خاموش بیٹھ سکتا ہے. لہٰذا حسین ابن علی نے جب دیکھا کہ دین اس طرح برباد ہو رہا ہے، دین اس طرح بدنام ہو رہا ہے، میرے نانے کی ساری خدمات، میرے نانا جان کی ساری زحمتیں، خدمات، تبلیغات، تعلیمات، سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے، تو حسین ابن علی نے علم ہدایت کو بلند کیا اور کہا دیکھو میں انا اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلوں گا، میں اپنے باپ کی سیرت پہ چلوں گا، میں امر بالمعروف کروں گا، میں نہی عن المنکر کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور حق کا علم بلند کر کے حسین ابن علی نکلے باہر، اور پھر حق کی حمایت میں ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن حق کے علم کو زہرا کلال نیچے نہیں آنے دے سکتا. صحیح. آپ نے بڑے تفصیلاً اس کا ذکر کیا. میں مناسب سمجھوں گا کہ اس موقع پر اگر یزید کا ایک تعارف کروا دیں تھوڑا ہمارے ناظرین کو. یزید کے بارے میں نے عرض کیا پہلے مرحلے میں، یزید کا ذاتی کردار، یزید دونوں اعتبار سے قابل قبول ہستی نہیں ہے. وہ قابل نفرت انسان ہے.
اس کا خاندانی پس منظر بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اپنا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خاندانی پس منظر، خاندانی پس منظر میں دنیا جانتے ہیں کہ وہ ابو سفیان کا پوتا ہے۔ صحیح۔ ابو سفیان وہ شخص ہے جس نے تمام جنگوں میں پیغمبر گرامی اسلام کے مقابلے میں جو جنگیں لڑی گئیں ان کی قیادت کی ہے۔ وہ ہندہ جگر خار حضرت حمزہ کا پوتا ہے۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے سینہ چیر کے جس عورت نے ان کا جگر چبایا تھا، ہندہ یہ اس کا پوتا ہے۔ یہ معاویہ کا بیٹا ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ چھوٹی بڑی 70 جنگیں لڑی ہیں، بالکل صحیح۔ یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ میسونہ نامی ایک عورت کا بیٹا ہے۔ یہ بجدل ابن انیف کا نواسہ ہے۔ ہاں جنگلوں میں پروان چڑھا ہے، یہ یہاں شہروں میں زندہ نہیں رہا، یہ غیر مسلم گھرانے میں پروان چڑھا۔ یہ میسونہ، یہ بجدل ابن انیف مسلمان نہیں تھے، عیسائی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ وہاں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا، انہی کے ماحول میں آگے بڑھا، باپ کے پاس اقتدار آیا تو شہزادہ بن کے واپس آ گیا ہے۔ یہ اس کا خاندانی پس منظر ہے۔ ایسے ایک طرف یہ خاندان ہے، ایک طرف حسین ابن علی ہے جس کا نانا محمد رسول اللہ، جس کے دادا حضرت ابو طالب نے گہوان رسالت، جس کے باپ علی ابن ابی طالب، جس کے بھائی حسن مجتبیٰ، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، جن کی والدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، جن کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو پیغمبر اپنی ماں کہے۔ ایک طرف یہ خاندان اور ایک طرف یزید کا وہ خاندان ہے۔ اب کیسے کہا جائے جی، دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ عجیب لوگ ہیں جو اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ کون سا شہزادہ ہے؟ آیا حسین ابن علی شہزادہ ہے، محمد عربی کا نواسہ شہزادہ ہے، زہرا کا لال شہزادہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ شہزادہ ہے، یا وہ شہزادہ ہے؟ کون شہزادہ ہے؟ کون سے دو شہزادوں کی جنگ ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی، دو نظریات کی جنگ تھی، دو فردوں کی جنگ نہیں تھی۔ بنی ہاشم کا وہ کردار اس بنی امیہ کے کردار سے لڑ رہا تھا، دو کرداروں کی جنگ تھی۔ ایک طرف پیغمبر کا کردار تھا، ایک طرف بجدل ابن انیف کا کردار تھا، ایک طرف ابو طالب کا کردار تھا، ایک طرف ابو سفیان کا کردار تھا، ایک طرف فاطمۃ الزہرا کا بیٹا تھا، ایک طرف ہندہ جگر خار کا پوتا تھا۔ یہ دو کردار تھے، شہزادے کیسے؟ ظاہر ہے اس کا اپنا ذاتی کردار بھی، شراب خور ہے یزید، ہاں وہ شراب پیتا ہے، علی اعلان پیتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے پیتا ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کا سر جب اس کے تخت میں پڑا تھا تو شراب پی کے جو بچ جاتی تھی گلاس میں، جام میں، وہ امام حسین کے سر پہ ڈالتا تھا اور کہتا تھا اے حسین، اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام قرار دیا تھا۔ اس کردار کا مالک بندہ کیسے خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے؟ لوگ پتہ نہیں کس لیے اس کی حمایت کرتے ہیں، کس عنوان سے اس کی حمایت کا علم بلند کرتے ہیں، جس کا نہ خاندانی پس منظر اچھا ہے نہ ذاتی کردار اس کا اچھا ہے۔ یہ دراصل آج کا پروگرام کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ اصل صورتحال لوگوں کے سامنے آئے۔ لوگوں کو دراصل آج کل کا دور ایسا ہے کہ پڑھنے کا انہیں ٹائم نہیں ہے، وہ تاریخی حوالے سے پڑھتے نہیں ہیں اور غور و خوض نہیں کرتے، جو لوگ بتاتے ہیں اسی پر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جب امام حسین گئے کربلا میں، امام علی مقام گئے وہاں، تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور کس دھوکے سے ان کو بلایا گیا، اور پھر مسلم بن عقیل کو بلایا گیا وہاں، پہلے ان کے ساتھ جو کیا انہوں نے مسلمانوں نے کیا یا جس دھوکے سے کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع، یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تاریخی والے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دین مبین اسلام کی حمایت کے لیے گھر سے نکلے تھے اور ان کو معلوم تھا۔ یہ واقعہ کربلا میں نے جیسے عرض کیا ہے اور ایک تفصیل سے میں نے یہ گفتگو کی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی واقعہ رونما ہو گیا جس کے کوئی اسباب پہلے نہیں تھے، بس اچانک 2-4 دنوں میں ایسے ہی اچانک ایسے حالات ہوتے گئے اور یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بس جناب حسین علیہ السلام آئے تھے اور بس وہ ہو گیا اور لوگوں نے مخالفت کر دی اور فلان ہو گیا اور اچانک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں ہے، ایسا ہی اچانک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے جو اچانک ہو گیا ہے، اس کے لیے بہت بڑی تمہید بنائی گئی۔ پیغمبر اکرام اسلام نے لوگوں کے سامنے جو دین رکھا تھا اس کے بنیادی عقائد تھے، کچھ اعمال تھے، اخلاق تھے،
دلیلوں کے ساتھ پیغمبر اکرام اسلام اس معاشرے میں لوگوں کو دین سکھا رہے تھے. بہت بڑا انقلاب تھا جو پیغمبر نے برپا کیا تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بت پرستوں کو توحید پرست بنا رہے تھے پیغمبر. بہت بڑا انقلاب تھا جزیرہ عرب میں جو پوری دنیا کے لیے آیا ہوا تھا. آغاز وہاں سے ہوا. جو لوگ بت پرستی کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے تھے, انہیں بت بنا کے سامنے رکھ کے ان سے حاجات طلب کرتے تھے, ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے. ایسے لوگوں کو بت پرستی سے ہٹا کے توحید پرست بنانا یہ کوئی مذاق ہے؟ پیغمبر اکرم اسلام نے خدمات سر انجام دی, اتنا بڑا انقلاب برپا کیا انہوں نے. لیکن کچھ لوگ وہاں ایسے تھے, خاندان جن کے اقتدار تھے وہاں, جن کی حکومتیں تھیں, شہروں پر ان کا قبضہ تھا, بڑے خاندان بنے ہوئے تھے. غیر قریش بہت بڑا خاندان تھا. قریش خاندان کی 2 لڑیاں ہیں, ایک بنی ہاشم ہے, ایک بنی امیہ ہے. ظاہر بنی امیہ افراد کے اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے وہ برسر اقتدار تھے. کعبہ کی چابیاں اور کعبے کی سقایت الحاج ہونا اور حاجیوں کی خدمت کرنا یہ بنی ہاشم کے پاس تھا. حضرت ابو طالب حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے, ان کو اپنا مہمان بناتے تھے, اور روایتوں میں ہے قرض لے کے ایسا کام کیا کرتے تھے. جنگ بدر اسی وجہ سے انہوں نے لڑی کہ پیغمبر کو یہیں ختم کر دیا جائے, ان کی تبلیغات آگے نہ پہنچیں. پھر جنگ احد ہوئی, پھر جنگ خندق ہوئی, اور جنگیں ہوئیں. یہ لوگ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو رہے ہیں. جب پیغمبر فتح مکہ کرتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک اسی طرح مشرک تھے. مکہ فتح ہو گیا, اب یہ اپنے گھروں میں سہمے بیٹھے ہیں کہ ابھی ہمارے خلاف کوئی اعلان ہوگا, ہمیں پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا, ہمیں گرفتار کر لیں گے یہ لوگ, ہماری گردنیں اڑائیں گے. ہم نے بدر لڑی, ہم نے احد لڑی, ہم نے خندق لڑی, ہم نے حمزہ کو قتل کیا, ہم نے ظاہر ان کو نقصان پہنچایا, اور پھر وہ سب کچھ کیا جو ایک شہید کے ساتھ اس کا جگر چبایا جائے, اور وہ ظلم ہم نے کیے ہیں. تو یہ اب اپنے گھروں میں سہمے بیٹھے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ ابھی آئی پولیس, اور ابھی فوج آئی, اور ابھی محمد عربی کا لشکر آیا, اور ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں گے عدالت پیغمبر میں. اتنے میں اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں کو, پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں مکہ میں اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں, یا خانہ کعبہ آ جاؤ یا ابو سفیان کے گھر چلے جاؤ. جو میرے یہاں کعبہ میں پاس آ جائے اس کو بھی امان دے دیں گے, جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان دے دیں. اور پھر ابو سفیان جب آیا تو زہر سہمہ ہوا, تو بدلے کے لیے کہ آپ مجھے قتل کریں گے, کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج آزادی کا دن ہے, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ تو تلوار کی ڈر سے مسلمان ہوئے ہیں. یہ تو بیچارے, یہ کوئی عقیدہ نہیں انہوں نے بدلا اپنا. ایک ہوتا ہے دلیل کے ساتھ بندہ دلیل کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کا اندر چینج ہو جاتا ہے, اس کا نظریہ بدل جاتا ہے. دلیل سے وہ اپنے آپ کو اس نے ادھر موڑا ہے, وہ دلیل سے نہیں موڑے, وہ تو جنگیں کی انہوں نے پیغمبر سے. اب فتح مکہ کے موقع پر انہیں معلوم ہوگا کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے اب تو وہ قتل کر دیں گے, اور یقین ہو گیا کہ اب ظاہر ہے مکمل طور پر اقتدار ان کے پاس چلا گیا, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, اب ہم لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں, شکست کھائی ہے ہم نے, اب اگر میدان میں اتریں گے تو ظاہر ہمیں یہ قتل کر دیں گے, ہم مارے جائیں گے. اس ڈر کی وجہ سے, اس قتل کے خوف سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے. چلو کلمہ پڑھ لو, جان چھوٹ جائے گی. اس ڈر سے جو بندے مسلمان ہوئے تھے, کل اقتدار ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے پھر ظاہر گھر میں بیٹھ کے آرام سے تو نہیں بیٹھے, اس سازشوں میں رہے کہ کسی طرح اس اقتدار کو بنی ہاشم سے نکال کے اپنے پاس لے آئے ہم. چنانچہ وہ اس میں کامیاب ہوئے, انہوں نے سیاست کی, اور پھر وہ ایسے شخص کو جو انہی کے خاندان سے ہے وہ اسے خلیفۃ المسلمین کے طور پر پیش کرتے ہیں, خلیفۃ المسلمین کے طور پر سامنے لے آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تمہید تھی واقعہ کربلا. لوگوں نے اس طرح کام کیا, اور یہ اچانک رونما نہیں ہوا. پیغمبر اکرام اسلام کی ذرا تبلیغات تو چل رہی تھیں, اور حالات اتنے میں نے عرض کیا چینج ہو گئے تھے. اب یزید خلیفہ بن کے بیٹھ گیا, لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں. تو کوفہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا, اور یہ بھی ایک پراپیگنڈا, پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یہ, مجھے سمجھ نہیں آتی عدل و انصاف ان لوگوں میں کہاں ہے. اور یہ انہوں نے مرنا بھی ہے خدا کی بارگاہ میں, جھوٹ بول کے لوگوں کو, جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. وہ جی شیعوں نے خود لکھا تھا, بلایا تھا, اور شیعوں نے خود مار دیا. جی بالکل, یہی سارے یہی
خدا کے بندوں وہ خط تو پڑھو جو انہوں نے لکھے ہیں. صحیح ہے. وہ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ فرزند رسول ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, ہم آپ کی حمایت کریں گے, آئیں ہمارے پاس. صحیح. جو لکھ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, وہ کب شیعہ ہے؟ وہ تو ابھی چاہتے ہیں یہ آئیں تاکہ ہم بیعت کریں اور بعد میں ان کو اپنا امام مان لیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے فوراً بعد علی حیدر کرار کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. صحیح. ان کے بعد امام حسن کو مانتا ہے, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے. یہ ظاہری بیعت ہو نہ ہو عقیدہ ہے کہ یہی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس, ہم بیعت کریں گے, آپ کو اپنا امام بنائیں گے, اپنا فلان کریں گے, اس کا مطلب ابھی تک نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ شیعہ کیسے ہیں؟ صحیح ہے. اور پھر یہ جانتے ہیں کہ کوفہ ایک بہت بڑی دارالخلافہ بن چکا تھا حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں. بہت بڑی فوجی چھاونی تھی وہ, مختلف قسم کے لوگ اور مختلف العقیدہ کے لوگ وہاں رہتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کی بھی بیعت کرنے والے لوگ اور حضرت علی کی بھی حمایت کرنے والے سارے لوگ شیعہ نہیں تھے. صحیح. اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جو آپ کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. خلیفہ بلا فصل ماننے والے بہت تھوڑے تھے. ان لوگوں کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام جب آئے وہاں کوفہ میں اور دارالخلافہ بنایا, تو پہلا جب رمضان آیا تو لوگوں نے مسجد کوفہ میں نماز تراویح شروع کی اسی طرح جماعت کے ساتھ. تو آپ نے منع کیا کہ یہ جاؤ گھروں میں جا کے مستحب نماز ہے, گھروں میں پڑھتے ہیں. تو لوگوں نے واویلا شروع کیا, چیخنا شروع کیا, حضرت عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے. واویلا, چیخے, شور مچایا, سر پیٹا کہ حضرت عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے. جو حضرت علی کے مقابل میں خلافت حضرت یا کیا سنت حضرت عمر کو پیش کر رہے ہیں وہ شیعہ ہیں. کوفہ میں سارے لوگ شیعہ نہیں تھے, خط لکھنے والے سارے شیعہ نہیں تھے. ہر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے. جو شیعہ تھے, حبیب ابن مظاہر تھا وہ کربلا میں آیا, محمد ابن مسلم تھا وہ کربلا میں آیا, مختار تھا وہ گرفتار ہو گیا, جو دوسرے کوفہ کے رہنے والے سیداوی اور دوسرے لوگ تھے وہ قتل ہو گئے اس سے پہلے. ہاں کچھ ایسے تھے جو گھروں میں محصور کر دیے گئے جنہیں نکلنے نہیں دیا گیا, وگرنہ اگر راستے مسدود نہ ہوتے اور راہ بند نہ کر دیے جاتے تو شیعہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کا امام اس کو مدد کے لیے پکارے اور وہ گھر میں بیٹھا رہے. ممکن نہیں ہے. یہ تو ظاہر اور لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا جو بیعت کرنا چاہتے تھے, ابھی امام ماننا چاہتے تھے, لیکن اس سے پہلے ہی ڈر گئے ابن زیاد کے اعلانوں سے, اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے گھر اجڑ جائیں گے, ہمارے بچے مار دیے جائیں گے. تو وہ اپنے قول و قرار سے منحرف ہو گئے اور واپس چلے گئے. یعنی ڈر کے خوف سے حق کو چھپاتے رہے ہیں جی, اور باطل کا ساتھ دیتے رہے ہیں. ناظرین چونکہ وقت ہو گیا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بڑی سہ حسر گفتگو ہو رہی ہے, اور اس پر دور جدید کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. آج کل کے جو یزیدی کوتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, محمد افضل حیدری صاحب, مولانا صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور ان سے اب پوچھتے ہیں کہ کربلا میں جب حسین پاک آئے تو اس وقت ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور انہوں نے کیسے وہاں اپنے خیمے لگائے. اس سلسلے میں بتائیں گے جناب مولانا صاحب. حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کاروان, پاکیزہ اور مقدس کاروان, 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے چلا. 3 یا 5 شعبان کو یہ کاروان مکہ پہنچا. حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ عاشق تھے اللہ کی عبادت کے اور مناجات کے, کئی حج پیدل کیے چل کے امام حسین علیہ السلام نے. تو اب بھی وہ حج کرنا چاہتے تھے, اور اس عنوان سے مکہ میں انہوں نے قیام کیا. اور مکہ اس عنوان سے بھی آئے کہ چونکہ مکہ حرم خدا ہے, حرم الہی ہے, اللہ رب العزت کا حرم ہے, اور یہاں یہ امن کی جگہ ہے. یہاں کسی کو کسی پر تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں حتیٰ کہ حالت احرام میں وہ جو حرم کے کبوتر ہوتے ہیں
ان کو بیٹھے ہوئے کبوتر کو اڑانا بھی جائز نہیں ہے. اس طرح وہ امن کا شہر ہے، وہاں تجاوز نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف لائے کہ امن کی جگہ ہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے اور لوگوں کو دین بتائیں گے اور تبلیغات کریں گے. لیکن حاجیوں کے روپ میں یزید نے کچھ لوگ بھیج دیے اس عنوان سے کہ حاجی ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے آئے ہوئے تھے، اچانک طواف کے دوران امام کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس طرح ہمارا دامن بھی بچ جائے گا، ہم پر اعتراض بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے مروایا ہے، اور یوں حالت احرام میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور امام حسین علیہ السلام بھی قتل ہو جائیں گے، الزام بھی نہیں آئے گا. امام حسین علیہ السلام چونکہ امام تھے، انہیں علم امامت سے معلوم ہوا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو انہوں نے مکہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم مکہ کو چھوڑتے ہیں. چنانچہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو لے کے مکہ سے 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو، جب دنیا سے آئے ہوئے لوگ حج کا احرام باندھ رہے تھے، تو زہرہ کلال اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل کے حج کی نیت کو ترک کر کے وہاں مکہ سے کوچ کرتے ہیں. آپ کے عزیز و اقارب میں محمد ابن حنفیہ تھے، آپ کے رشتہ داروں میں عبداللہ ابن عباس تھے. انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ عراق نہ جائیں، وہاں کے لوگوں نے پہلے ہی بڑی بے وفائی کی ہے مولا متقیان کے ساتھ، جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو پتہ علم امامت سے جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، میرا وہاں جانا ضروری ہے، اور اگر وہاں نہ جائیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. چلے امام حسین علیہ السلام مختلف منزلوں سے گزرے. ایک منزل آئی جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو حر کا لشکر ملتا ہے. اتنے میں چونکہ کوفہ کے حالات بدل گئے تھے. جب حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیج دیا کہ جائیں وہاں کے حالات کی خبر دیں مجھے، وہاں صورتحال کیا ہے. 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی. 18,000 لوگ کہ ہم اس عنوان سے کہ آپ نمائندے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے. انہوں نے بیعت کی آپ پر. اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا، یہ لوگ آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے مکہ سے، اور ادھر سے حالات بھی اس قسم کے ہو گئے تھے کہ حاجیوں کے شکل میں قاتل آ رہے تھے، تو کعبہ کی حرمت بھی بچ جائے اور ہم بھی ادھر سے چلتے ہیں. تو جب ادھر حضرت مسلم ابن عقیل کی یہ صورتحال تھی، یزید کو یہ خبر ملی کہ جو میرا گورنر ہے کوفے کا وہ کمزور ہے، اور اس کے حامیوں نے جو وہاں تھے انہوں نے بھی خط لکھا کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، اگر امام حسین علیہ السلام اس دوران آ جاتے ہیں تو یہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس نے فوری طور پر اس گورنر کو معزول کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرہ کا گورنر تھا اسے فوری طور پر وہاں لگا دیا. یہ اپنا منہ لپیٹ کے اور 2-4 اونٹوں پہ ساتھیوں کے ساتھ اچانک کوفہ میں وارد ہوا. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. لوگ سمجھے کہ فرزند رسول آ گئے. پورا شہر استقبال کے لیے نکلا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے. اب اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ کون کون لوگ، کیسے کیسے لوگ استقبال کے لیے آئے. سیدھا یہ دارالامارہ پہنچا. وہاں پہنچ کے تو دیکھا کہ ہر طرف گلیوں میں لوگ ہی لوگ ہیں. تو دارالامارہ کی چھت پہ آیا اور اس نے اپنا نقاب الٹا کہا میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں اور میں یہاں کا گورنر بن کے آیا ہوں. جس نے بھی مسلم ابن عقیل کو پناہ دی اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. اور اس نے اپنے وہ اعلان کرنے شروع کیے تو کوفہ کے لوگ حضرت مسلم ابن عقیل سے پیچھے ہٹنا شروع کیے. ادھر سے جب اس کو اطلاع تھی کہ ادھر سے امام حسین علیہ السلام چلے ہوئے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں کوفہ، تو اس نے ایک پہلا لشکر حر ابن یزید ریاحی کی سرداری میں اور اس کی سپہ سالاری میں بھیجا کہ جا کے جہاں بھی امام حسین علیہ السلام انہیں روک لو، ادھر نہ آنے دو ان کو. چنانچہ وہ منزل شراف پر تقریباً حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے تھے تو ادھر سے یہ حر کا لشکر پہنچ گیا. اس نے امام حسین علیہ السلام کو روکا. مفصل واقعات ہیں. وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بہت سارے
پہلو رکھے کہ آپ نے ہمیں بلایا تھا، اس وقت امام نے وہ خط بھی اسے دکھائے. یہ خط 12,000 خط آئے تھے امام کی خدمت میں. یہ خطوط دیکھو، یہ تم لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تو میں آ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ رہا. آپ اگر تم منحرف ہو گئے ہو تو میں اپنا راستہ بدل لیتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں. صحیح. میں یمن چلا جاتا ہوں. یمن میں بہت سارے لوگ اہل بیت کے ماننے والے اور امام صاحب مولا متقیان کے پیروکار لوگ موجود تھے. میں یمن چلا جاتا ہوں، میں نہیں جاتا کوفہ. میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، میں تمہارے شہر چھوڑ دیتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو. حر ابن یزید ریاحی نے کہا نہیں، مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو روکوں، کوفہ نہ جانے دوں جب تک کوئی دوسرا حکم نہیں آ جاتا. چنانچہ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ یوں میں نے روک لیا ہے، اور ان کی آفر بڑی اچھی ہے کہ میں کوفہ نہیں آتا، میں واپس چلا جاتا ہوں، یا یمن چلا جاتا ہوں، یا جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، میں نہیں آتا کوفہ. میرے لیے کیا حکم ہے، ان کا راستہ چھوڑ دوں یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ان کا راستہ نہیں چھوڑنا، اب یہ ہماری گرفت میں آ گئے ہیں، اگر نکل گئے تو پھر کوئی مسئلہ بن جائے گا، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. چنانچہ وہ گھیر کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے آیا، کوفہ کے راستے سے منحرف کر کے کربلا لے آیا. اور امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے، اور پھر اس عمر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ سے، شام سے، مختلف علاقوں سے لشکر منگوانے شروع کر دیے. چنانچہ کم از کم جو روایت ہے وہ 30,000 کا لشکر وہاں آیا. 30,000 فوجی جو یزید کو خلیفہ سمجھتے تھے اور اس عنوان سے آ رہے تھے کہ فرزند رسول نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، اس کو قتل کرنا ہے ہم نے. 30,000 کا لشکر کم از کم روایت ہے 30,000 کی. تو اس سے زیادہ بھی روایتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن معتبر یہ ہے کہ 30,000 لوگ وہاں موجود تھے. ایک طرف 72 ہے، ایک طرف 30,000 ہے. 72 کا مقابلہ 30,000 لشکر سے ہے، اور وہ بھی ہر قسم کے اسلحہ سے مسلح ہے. اور پھر اس طرح اس قسم کے ظلم کیے انہوں نے کہ جو بالکل انسانی حقوق پامال کیے انہوں نے. اور یہ انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال جسے تاریخ میں دی جا سکتی ہے، یہ بدترین مثال تھی. دریا بہہ رہا ہے، دریا کے کنارے خیمے لگے ہوئے، نہر علقمہ تھی، اس کے کنارے خیمے آ کے امام حسین علیہ السلام نے لگائے. تو 4 محرم کو، 2 محرم کو یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے کربلا میں، اور 4 محرم کو حکم دے دیا گیا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑ لیے جائیں. دریا کے کنارے، نہر علقمہ کے کنارے اب خیمے نہیں ہونے چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے خیمے اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگائے. پھر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. 4 محرم کو خیمے اکھاڑ کے ادھر لے گئے، اور 7 محرم سے کہا گیا ہر کوئی پانی پیے، آل رسول پانی نہیں پی سکتے. جانور پئیں، پرندے پئیں، کافر پئیں، سارے یزیدی لشکر پیے تو پیے، لیکن حسین ابن علی اور اس کے بچے پانی نہیں پی سکتے. 7 محرم کے سے جو آگے واقعہ ہوا ہے اس کا بعد میں ذکر کریں گے، کیونکہ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ ہم اس کو ابھی اگر ذکر کریں گے تو میرا خیال ہے یہاں پھر پروگرام کر نہیں سکیں گے. لہٰذا آپ یہ بتائیں کہ جو امام حسین نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور جو میسج دیا آنے والی نسلوں تک، اس سلسلے میں آپ یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمیں کیسے اس پر عمل کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام اور اس انقلاب کربلا کے مختلف پیغام ہیں. ایک پیغام ظلم کے مقابل میں صبر کرنا، ایک اس کا پیغام حق کی حمایت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا. ایک اس کا پیغام یہ ہے کہ باطل کو کبھی قبول نہ کرو، باطل کے مقابل میں ڈٹ جاؤ. بقول کسی شاعر کے کہ سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بھائی مارے جائیں تو مارے جائیں، مہمان تیرے قتل ہو جائیں، تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے گھر کا سامان لوٹ لیا جائے، اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کی حمایت اور باطل کا مقابلہ ترک نہیں کیا جا سکتا. حق کی حمایت کو نہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک واضح پیغام ہے. اور جو لوگ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس واقعہ کربلا کے بعد پوری دنیا میں جہاں پر بھی آزادی کی تحریکیں اٹھی ہیں، ظلم کے خلاف کسی نے آواز بلند کی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو،
تاریخ میں جو لوگ تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں آزادی کی اٹھنے والی ہر تحریک کے پیچھے کربلا تھا. کربلا صحیح. وہ چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو. گاندھی سے بھی پوچھو کہ تم جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہو آئیڈیل کون ہے تیرے سامنے، تو وہ کربلا کو پیش کرتا ہے. کربلا ایک ایسا نمونہ ہے ہمارے سامنے جو غلاموں کو، جکڑی ہوئی مظلوم اور پسی ہوئی قوموں کو زندگی کی آس دلاتا ہے. وہ ہے کربلا کہ ظلم کے خلاف لڑ جاؤ، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، باطل کی حمایت نہ کرو. یہ عارضی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو چلتا رہے گا. یہ چراغ مصطفی ہے جو ہمیشہ فروزہ رہے گا، جو ہمیشہ روشن رہے گا. یوں ہی ہدایت اور نور اس سے پھوٹتا رہے گا، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. شرار بولہبی اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن ظاہر ہے ناکامی، ذلت، رسوائی، شکست اس کا مقدر ہے. حسین ابن علی کا پیغام زندہ تھا، زندہ رہے گا انشاءاللہ. صحیح. آپ کا چونکہ تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، تو جو آج کل وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ، اور جو لوگ نکلے ہیں خودکش حملہ آور ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ابھی پچھلے دنوں میں وہاں محرم میں کافی بندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ ایک سلسلہ جو ہمارے ملک میں شروع کیا گیا، یہ بھی بہت بڑی پلاننگ ہے. بہت ساری قوتیں اس کے پیچھے ہیں. ہدف وہی اہل بیت سے دشمنی، آل محمد سے نفرت جو لوگوں میں انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حسین ابن علی سے دشمنی ہے، وہی یزیدی افکار ہیں. بالکل اب وہ کھل کے ہمارے مقابل میں آ گئے. اب تو میں سمجھتا ہوں کسی عام مسلمان کے لیے کوئی پردہ نہیں رہ گیا کہ وہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. صحیح. ہمارے سامنے یہی لوگ ہیں، یہی یزیدی ہیں. ہم انہیں اب یزیدی کہتے ہیں، مسلمان ہیں ہی نہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. مسجدوں پہ حملے، یہ جو ابھی آپ جن کا ذکر کر رہے تھے ہمارے بڑے نہایت ہی عزیز تھے طلعت حسین، مسجد میں صبح اذان دینے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسے آ کے گولی مار دی گئی. پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے بندے کو جو بندہ گولی مار رہا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نمازیں پڑھ رہے تھے، اس کے بعد واجب پڑھنی تھی، 2 بندے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو گولی مار گئی. نماز پڑھتے ہوئے بندے کو جو گولی مارے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ صحیح. یہ معلوم ہے، یہ لوگ ایجنڈا ہے ان کا. یہ وہ اہل بیت سے دشمنی ہے، وہ اہل بیت سے ظاہر جو اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہے اسلام کا، اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ میدان میں اترے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، دونوں طرف ہمارا پیغام، یعنی ایک طرف اپنے محبان اہل بیت کے لیے، میں جب بتا رہا تھا کہ ہمارے لیے اب کوئی پردہ نہیں رہا، اور عام مسلمانوں کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ اب ان کے پروگراموں میں یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ حسینیت مرد آباد، یزیدیت زندہ باد. جو یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لگائے اور حسینیت مرد آباد کا نعرہ لگائے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان. اب یہ بات کھول کے ہمارے سامنے آ گئی ہے. جن لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ہیں، یہ پردے ان کے ہٹ جانے چاہیے. جو یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ پیغمبر کے دشمن ہیں، یہ پیغمبر کے گھر والوں کے دشمن ہیں. ان دشمنان کے ساتھ کسی قسم کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم کیا ہو، بیچارے ہو، کرائے کے قاتل ہو. ہمیں معلوم ہے تمہیں کون سی حکومتیں تمہیں ایڈ دیتی ہیں. تم تو ایڈز کے مریض ہو، ایڈ لگی ہوئی ہے تمہیں. ہاں تمہارے آباء و اجداد ذکر حسین کو ختم نہیں کر سکے. تم تو آج چیلے ہو نا، بیچارے ہو. تمہارے بڑے
متوکل حسین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکا، بنی امیہ کی حکومتیں آل محمد کے ذکر کو نہیں روک سکیں، بنی عباس کی حکومتیں نہیں روک سکیں، آج کل کی بڑی بڑی حکومتیں بڑی اپنے آپ کو مضبوط حکومتیں سمجھتی ہیں، ان کے قلب میں بھی حسین ابن علی کا اور آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، اس کو نہیں روک سکے۔ تم تو چیلے ہو، کرائے کے لوگ ہو، آج کرایہ ملتا ہے تو یہ بدماشیاں کر رہے ہو، کرائے ختم ہو جائیں گے تو تم اپنے گھر کے بلوں میں گھس کے بھوک سے مر جاؤ گے، حالت تمہاری یہ ہے۔ ہاں، یہ ذکر حسین نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے کسی کو، میں تو میسج دیا کرتا ہوں اور کہتا ہوں ذکر حسین اس مجلس میں نہیں ہے منحصر کہ جناب مجلس ہوگی تو امام حسین کا ذکر ہوگا، مجلس نہیں ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوگا۔ صحیح، ایسا نہیں ہے، مجلس سے نہ ہو تو بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ امام حسین کا ذکر مجلسوں میں نہیں ہے۔ یہ آذان حسین ابن علی کا ذکر ہے، صحیح، یہ قرآن کی تلاوت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ جو نمازیں مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ آذان ہو رہی ہے، جو بھی آذان سنتا ہے نا، اگر باضمیر انسان ہے تو اسے حسین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہو نا، پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر، پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ ہاں، ماشاءاللہ، کٹے ہوئے سر کے ساتھ حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کی اور سورہ کہف کی تلاوت کی، اور بتایا کہ میرے نانا نے کہا تھا نا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت، جو آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تم ہمارا سر تو قلم کر سکتے ہو لیکن ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت تک جو تلاوت قرآن ہوگی، یہ قیامت تک جو اذانیں ہوں گی، یہ قیامت تک جو نمازیں پڑھی جائیں گی، یہ قیامت تک جو نیک اعمال ہوں گے، یہ قیامت تک جو تمہاری بیٹیاں سر پہ پردہ کریں گی اور کالی چادر اوڑھیں گی اور برقعے پہن کے نکلیں گی، یہ حسین کا ذکر ہے۔ کیسے روک سکتے ہو؟ اذانیں بند کر دو اگر حسین کا ذکر روکنا چاہتے ہو، یہ نمازیں چھوڑ دو اگر حسین کا ذکر روکنا چاہتے ہو۔ ہاں، اگر یہ حسین ابن علی نہ بچاتے نماز تو نماز ختم ہو گئی ہوتی، نماز ختم ہوگی، بالکل۔ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ حسین کا ذکر ہے، صرف ان مجلسوں میں نہیں ہے، یہ صرف ماتم اور ماتمی جلوسوں میں حسین کا ذکر نہیں ہے، اسے روک لو گے، لیکن یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ ہم نہ تھے تو بھی عزاداری تھی، ہم ہیں تو بھی عزاداری ہے، ہم مر جائیں گے تو بھی عزاداری رہے گی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انسان اگر عزاداری کرنے والے نہ بھی رہے تو اللہ فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجے گا جو دنیا میں عزاداری کریں گے۔ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، رک نہیں سکتی، اس لیے کہ الہی وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ قیامت تک سر کاٹنے کی بات کی آپ نے تو ہمیں یاد آیا، جب یہ پچھلے 5-6 مہینے پہلے جب عید کا موقع تھا تو ہمارے شناخت کر کے کہ یہ سید ہے، ان کو علیحدہ کر کے تو ان کے سر بھی کاٹے گئے، گولیاں ماری گئی، اور یہ ڈی آئی خان جیل میں واقعہ ہوا تھا، وہاں 6 شیعہ حضرات تھے، ان کے سر کاٹ کر ان کو علیحدہ کیا گیا، مارا گیا، انہیں ذبح کیا گیا جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ سلوک کیا گیا ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ آپ ان جو شہداء ہیں ان کے ورثاء کے لیے آپ کوئی پیغام اچھا دیں؟ میں ایک طالب علم ہوں، میں کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ میں تو وہاں بھی اگر کبھی موقع ملے اور جب جاتے ہیں شہداء کے گھروں میں تو میں تعزیت نہیں پیش کیا کرتا، جی، میں شہداء کے گھروں میں جا کے ان کے بھائی، باپ، بیٹا کے شہید ہونے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا کرتا، میں تو جا کے انہیں مبارکباد دیا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بیٹا تجھے مبارک ہو کہ تو شہید کا بیٹا ہے، بھائی تجھے مبارک ہو کہ تو شہید کا بھائی ہے، ماشاءاللہ، بزرگ تجھے مبارک ہو کہ تو شہید کا باپ ہے، اماں تجھے مبارک ہو کہ تو شہید کی ماں ہے۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ نے انہیں نصیب کر دیا کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا عزیز اس کاروان کربلا میں شامل ہو گیا۔ یہ کوئی بے وارث نہیں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے دنیا ہے، دنیا تو آخر اس طرح نے مرتا تو بیماری میں بھی مر جانا تھا، اس نے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی آخر موت تو آنی تھی، موت تو برحق ہے، لیکن یہ خوش نصیب ہے نہ صرف اس جرم میں مارا گیا کہ تو علی والا ہے، اس جرم میں مارا گیا کہ تو حسین والا ہے۔ یہ دنیا سمجھے یہ جرم ہے، ہمارے لیے تو یہ اعزاز ہے، اس سے بہتر موت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ ہم آل محمد کی محبت کے جرم میں مارے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایسی شہادت جب جنہیں ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتی، بلکہ میرا عقیدہ ہے کہ جب ایسا کوئی شہید ہوتا ہے تو کربلا والے انہیں لینے کے لیے آتے ہیں، آجا
ایک اور ہمارے کاروان میں ہمارے شامل ہوگا. یہ کاروان تو قیامت تک میں نے کہا چلتا رہے گا, شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور یہ کاروان کربلا میں لوگ شامل ہوتے رہیں گے. یہ اعزاز ہے اس ماں کے لیے, یہ اعزاز ہے اس بہن کے لیے, یہ اعزاز ہے اس بیٹے کے لیے کہ ان کا بھائی, ان کا بیٹا, ان کا باپ اس کام کے لیے منتخب ہو گیا ہے. انہیں تو اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق نے اس دنیا میں سے ہمارے بیٹے کو منتخب کیا ہے اس کاروان کا ممبر بننے کے لیے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. موت تو برحق ہے, اس طرح بھی آنی ہے اور ویسے بھی آنی ہے. ہم تو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں جب نکلتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا ہم واپس زندہ آئیں یا نہ آئیں. شہادت اگر ہمیں ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ, شہادت کی موت ہے. پیغمبر نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. تو میں ان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان عزیزوں کو تو یہی کہوں گا کہ آپ کو اس بات پر خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ شام غریباں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 72 جنازے اپنے گھر سے نکلے ایک دن میں. صحیح. خیموں کو آگ لگ گئی ہے, بیبیاں بے مکنا و چادر ہو گئی ہیں. ساری رات سید الساجدین نے اپنا پوری رات شام غریباں والی امام نے سجدہ شکر میں گزار دی. میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تیرا دین بچ جائے, تیری شریعت بچ جائے. ہاں ایسی قربانیاں تو اور قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما لے. صحیح. شارٹلی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے صرف اتنا, شہادت کی جب آپ نے بات کی تو آج کل زیادہ تر سنا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہمیشہ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی اور اسلام کے منافی چلے ہیں ان کو آج کل شہید کہا جا رہا ہے. اور ایک بتائیں مولانا صاحب کے نے تو اتنا اس رتبے کو گرا دیا, انہوں نے کہا جی امریکہ سے اگر ایک کتا مار جائے گا تو ہم اسے بھی کہیں گے. تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا شرعی لحاظ سے بتا دیں کہ کیا ان کے شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے. جی. اور شہادت حاصل کرنے والے ہر بندے کو یہ شہادت اس کا نصیب نہیں ہوتی, اس کا مقدر نہیں ہوتی. شہادت ہوتی ہے تب اگر آپ اسلام کے دفاع کے لیے, مکتب کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل میں لڑ رہے ہیں اور اس راہ میں آپ کو موت آ جائے تو آپ شہید کہلائیں گے. لیکن جو اسلامی ملک میں مسلمانوں کے قاتل ہوں, جو اسلامی ملک میں مسلمان فوج کے قاتل ہوں, اپنے ہی سکولوں کو دھماکے سے اڑا رہے ہیں اور کئی مسلمان بچیوں اور بچوں کے قاتل ہوں, وہ اگر کسی دشمن کے مقابل میں مارے جائے ہم کس منہ سے انہیں شہید کہیں؟ صحیح. کس حوالے سے شہادت ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا شہادت اتنا آسان ہے کام کہ ہر بندہ شہید ہے. وہ کو یعنی کتے کو بھی شہید کہیں تو سبحان اللہ. پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا تعلیمات ہیں ان کی. یعنی جس کو وہ شہید کر رہے ہیں اس کو کتے کے ساتھ انہوں نے خود ملا دیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایسے شہادتیں نہیں ہوتی. اصل دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کس راہ میں مارا گیا ہے. صحیح. کس راہ میں مارا گیا, اس کا کردار کیا تھا. صحیح ہے. اس کا کردار کیا ہے. اس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, اس نے امام بارگاہوں میں دھماکے کروائے ہیں, اس نے مسلمان فوج پہ حملہ کیا ہے, اس نے بیضہ اسلام پہ حملہ کیا ہے, اس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا ہے. تو جو اس راہ میں مارا جاتا ہے وہ کبھی شہید نہیں ہوتا, شہید نہیں ہوتا. اس کے لہٰذا یہ ایسے ہی شہادت کے, یہ تو بالکل شہادت کے موضوع کو اور شہادت کی عظمت کو کم کرنے والی بات ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو دہشت گرد کہتا, کل تک دہشت گرد تھا, سارے کہتے ہیں دہشت گرد ہے, اور جب مارا گیا تو شہید ہو گیا. عجیب بات ہے. دوگلا پن ہے یہ. اچھا ہماری بات ٹوٹی تھی 7 محرم سے جب پانی بند ہوا, تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں, اور 5 منٹ میں آپ نے یہ سارا سمندر کو 7 محرم کو پانی امام حسین علیہ السلام پہ بند کر دیا گیا, امام حسین علیہ السلام کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا, اور ظاہر ہے پھر وہاں لشکر بٹھا دیے گئے, فوج بٹھا دی گئی, کسی کو پانی بھرنے کی اجازت نہیں ہے. 8-9 کا دن اسی طرح گزر گیا. 10 محرم کو ظاہر 3 دن گزر گئے, کسی بچے نے پانی نہیں پیا, پانی نہیں ہے, پیاس کا غلبہ اور اللہ تش کی صدائیں ہر طرف. اور ظاہر یہ منظر ایسا تھا جو کسی غیرت مند کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. انسان اپنے بیٹے کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ پانی کے لیے ترس رہا ہو
اور ہو بھی ساتھ دریا بہ رہا ہے اور پانی بھر بھی سکتا ہو، ہاں جی، اور وہاں سے جانور پی رہے ہیں، وہاں سے پرندے پی رہے ہیں، وہاں مخلوقات پی رہی ہیں، اور ایک فرزند رسول کے لیے پانی بند کر دیا جائے، گھر میں کیفیت کیا ہوگی؟ 6 مہینے کے بچے، 2 3 سال کے بچے ہاتھوں میں جام لیے ہوئے، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، شاید کہیں سے کوئی پانی مل جائے۔ ایسی کیفیت تھی زہرا کے لال کے لیے، بہت مشکل تھا یہ منظر۔ تبھی آپ نے حضرت عباس علمدار کو کہا تھا کہ بس پانی کا انتظام کرو، کوئی پانی ہو سکتا ہو تو لے آؤ۔ بڑی مشکل، میں نے ایک جگہ پر روایت میں پڑھا ہے کہ ایک خیمہ تھا جس میں مشکیں رکھی جاتی تھیں پانی والی، تو پانی تو نہیں تھا، بچے چھوٹے چھوٹے جو 3 دن کے پیاسے تھے اس خیمے میں آتے تھے، اس ریت پر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے اس ریت والی جگہ پہ لیٹ جاتے تھے، شاید ٹھنڈی ریت کی وجہ سے ہمیں کچھ سکون مل جائے، ہمیں کچھ آسرا مل جائے، ہماری پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کچھ نہیں تھا۔ 6 مہینے کا بچہ شہزادہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور 4 سال کی سکینہ ایک ہاتھ میں جام لیے بیبیوں کی منتیں کر رہی ہے، کسی کے پاس پانی ہو، میرا بھائی پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ کیفیتیں حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے لیے برداشت کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے اس منزل کو بھی برداشت کیا، اور پھر ایک ایک کر کے صبح سے پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی، نماز صبح کے بعد پہلا حملے میں 50 ساتھی امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوئے پہلے حملے میں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے گئے، اور پھر عصر عاشور کی ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس میدان میں سوائے حسین کے کوئی نہیں بچا، اکیلے بچ گئے زہرا کے لال، اور ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے میرے آقا نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے، ہے کوئی جو زہرا کی بیٹیوں کے پردے بچائے۔ پھر اپنے ایک ایک مجاہد کو آوازیں دینا شروع کی، این این اخ العباس، این این علی الاکبر، این این مسلم ابن اوسجا، او بن الکرام، او شریف کی اولادو، مالی انادیکم ولا فلا تجیبوننی، کیا ہو گیا تمہیں، میں آوازیں دیتا ہوں تو میری آوازوں پہ لبیک نہیں کہتے۔ پھر خود فرماتے ہیں ہاں تم ادھر چلے گئے ہو جدھر جانے والے واپس نہیں آتے ہیں۔ پھر استغاثہ بلند کیا زہرا کے لال نے، اور تیاری کی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو الوداع کہا، اور پھر لے کے نیزہ چلے، تلوار لے کے چلے، اور دشمنوں پہ حملہ کیا، اور کہا یہ نہ سمجھو کہ میرے بیٹے مارے گئے، میرے ہاتھ میں اپنے بابا کی تلوار ہے، ایسا حملہ کیا۔ اور جج پڑھتے ہیں، اب دیکھو بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کے بھائی مارے گئے اس کی جنگ دیکھو، جس کے بیٹے مارے گئے اس کی جنگ دیکھو، دشمنوں کو دور تک بھگایا۔ پھر میرے مولا اتنے میں زخمی بھی ہوئے تو ایک آواز بلند ہوئی کہ حسین اپنا وعدہ پورا کرو۔ امام حسین نے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تلوار کو نیام میں ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا، گھوڑے کی لگام کو واپس موڑا، اور جیسے ہی گھوڑا واپس آ رہا تھا لوگ سمجھ گئے کہ اب حسین ابن علی میں جنگ کی سکت نہیں رہ گئی، تلوار نیام میں ڈال دی ہے۔ فوجیں دوڑی ہوئی اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں، ہر طرف سے کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا۔ زہرا کا لال اب گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا، روایتوں میں ہے آئے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اترے، کافی دیر تک نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، راستے میں تیروں نے اٹھایا ہوا تھا، اور پھر شمر ملعون نے 13 ضربوں کے ساتھ زہرا کے لال کو شہید کیا۔ اور یہ روایت اکثر مقتل والوں نے لکھی ہے، جیسے ہی حسین ابن علی کا سر قلم ہوا کربلا میں زلزلہ آیا، آندھیاں چلنا شروع ہوئیں، جناب زینب کبریٰ گھبرا کے اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئیں اور کہا میرے لال ذرا باہر دیکھو یہ کیا حالات ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، باہر آندھیاں چلی ہیں، یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ کہا اماں ذرا یہ خیمے کا پردہ تو ہٹا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر تھا، سجاد نے ہاتھ بلند کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مجھے غریب کا سلام ہو۔ اس طرح حسین ابن علی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور وہ ملعون لشکر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا۔
ناظرین آپ نے ہمیں سنا. علامہ صاحب میں ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے دعا کر دیں آخر میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہم سب کو حسینی مشن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں کربلا کے مقصد کو سمجھنے، عزاداری کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار باطل قوتوں کو ذلیل و خوار فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، یزیدی قوتوں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان میں امن و سکون عطا فرما. ہماری مملکت کی سلامتی کی حفاظت فرما، اسے داخلی اور خارجی دشمنوں سے نجات عطا فرما. اور پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.